بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سوال، لپسٹک لگائی ہے تو کیا نماز ہو جائے گی؟ جواب، آپ نے پہلے وضو کر لیا ہے پھر لپسٹک لگائی ہے تو بالکل نماز ہو جائے گی۔ ہاں، اگر اس لپسٹک میں حرام کی آمیزش ہے تو پھر نماز نہیں ہوگی۔ سوال، اگر ہم نماز پڑھیں اور اسی وضو سے قرآن پڑھنا چاہیں تو کیا حکم شرع ہوگا؟ جواب، بالکل جائز ہے، ہم ایک وضو سے مختلف عبادات کر سکتے ہیں۔ سوال، یہ کنفرم کیسے پتہ چلے گا کہ لپسٹک میں حرام چیز ہے یا نہیں؟ جواب، آپ نے اگر فیکٹری میں اپنی آنکھوں سے اس لپسٹک کے جو میٹیریل تھا اس میں حرام چیز کی ملاوٹ دیکھی ہو، یا کوئی بہت ہی نیک متقی نمازی شخص جس نے کبھی جھوٹ نہ بولا ہو، وہ اگر آپ کو کہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے ایسے لپسٹک بنتی ہوئی دیکھی ہے کہ اس میں حرام چیز ڈالی گئی، یا پھر آپ کے پاس کوئی ایسی چیز ہے کہ آپ نے وہ چیز اس پہ لگائی اور ناپاک ثابت ہو گیا، تب ثابت ہو جائے گا کہ لپسٹک حرام ہے۔ سوال، مسجد میں مانگنے والے کو کچھ دینے کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ جواب، جو سائل مسجد میں کھڑے ہو کر بلند آواز سے اپنے لیے کچھ سوال کریں، اسے چاہے کسی بھی شکل میں ہو، آپ کچھ دیں گے تو گناہ ہوگا۔ ہاں، اگر وہ چپ چاپ کھڑا ہوا ہے اور خود کچھ فرمائش نہیں کر رہا ہے تو اسے آپ دے سکتے ہیں۔ سوال، بیٹی والد صاحب کے پاؤں دبا سکتی ہے، پاؤں کی مالش کر سکتی ہے یا نہیں؟ جواب، دیکھیں بالکل کر سکتی ہے، بشرطے کہ دونوں جانب سے خدا نخواستہ دل میں کسی برا خیال آنے کا اندیشہ نہ ہو، اور عمومی طور پر یہ رشتے اتنے احترام والے ہوتے ہیں کہ اس میں کوئی ایسا خیال آتا نہیں، لہٰذا گھٹنوں کے نیچے نیچے کی مالش بچی کر سکتی ہے اور پاؤں بھی دبا سکتی ہے۔ سوال، کیا میت کو غسل دینے کے بعد غسل دینے والے کو نہانا ضروری ہے؟ جواب، اگر کسی غسال نے غسل دیا تو میت کے جسم سے پانی لگ کر اس کے جسم یا کپڑوں پر لگ گیا تو یہ مستعمل پانی ہوتا ہے۔ اگر بالکل صاف ستھری لاش ہے، کوئی خون یا پیپ وغیرہ نہیں، تو اس کی جسم سے جو پانی غسال کے جسم پہ یا کپڑوں پہ لگے گا تو وہ پاک ہوگا اور اس کو نہانے کی ضرورت نہیں۔ سوال، پتنگ اڑانا جائز ہے؟ جواب، پتنگ اڑانا نہ گناہ ہے نہ ثواب ہے۔ سوال، اللہ تعالیٰ نے بچہ پیدا کرنے کی تکلیف عورت کو کیوں دی؟ اللہ نے فرمایا، اے حوا، تم نے میرے بندے کو دھوکہ دیا، لہٰذا تمہارے لیے حمل کی مشقت اور تکلیف مقرر کی جاتی ہے، اور وضع حمل کے وقت تم درد اور تکلیف کی شدت سے اپنے آپ کو موت کے دہانے پہ پاؤ گے۔ ابن زیاد کہتے ہیں کہ اگر وہ آزمائش جس میں حضرت حوا علیہ السلام مبتلا ہوئی تھی نہ ہوتی تو دنیا کی عورتوں کو حیض نہ آتا، وہ متحمل مزاج بھی ہوتی اور وضع حمل اور حمل بھی آسان ہوتا۔ اللہ نے پہلے حمل کی تکلیف عورت کو نہیں دینے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن جب سیب کھانے کا واقعہ ہوا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے لیے یہ درد متعین فرمایا۔ سوال، کسی غیر مسلم کو بھائی کہہ سکتے ہیں؟ جواب، کسی غیر مسلم کو بھائی کہہ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ سوال، شوہر باہر ہے تو لڑکی سسرال میں نہ رہے تو کیا گنہگار ہوگی؟ جواب، بالکل گنہگار نہیں ہوگی، لڑکی پر ساس سسر کی براہ راست خدمت کرنا کوئی واجب نہیں ہوگا۔ اگر ان کو ماں باپ سمجھ کے کرے گی تو بہت ہی اچھی بات ہے، اللہ اس کو اجر دے گا، اور خود اس کی جب بہویں آئیں گی تو انشاءاللہ اس طرز عمل کی برکات خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، لیکن یہ نہیں کہ بیٹا وہاں آرام سے بیٹھ جائے اور یہ یہاں ساس سسر کی خدمت ہی کرتی رہے۔ سوال، اللہ تعالیٰ نے عورتوں میں حیض کا سسٹم کیوں بنایا ہے؟ اللہ نے فرمایا، اے حوا، جس طرح تم نے اس درخت کو خون آلود کیا اسی طرح تم بھی ہر مہینے خون آلود ہوگی، اور بس اس طرح اللہ میاں نے عورت میں حیض کا سسٹم بنایا۔ حضرت حوا علیہ السلام نے جب شیطان کے ورگلانے پر وہ سیب کھایا تھا اور حضرت آدم علیہ السلام کو بھی کھلایا تھا، تب یہ حیض کا سسٹم شروع ہوا۔ سوال، کیا واشنگ مشین میں بھی کپڑے پاک کیے جا سکتے ہیں؟
کپڑے پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ کپڑے کو کسی بالٹی میں ڈال کر اس کو بھر لیں، اوپر تک پانی آنا چاہیے، اور پھر کپڑے کو بھگونے کے بعد وہ پانی گرا لیں۔ یہ کام واشنگ مشین میں بھی کر سکتے ہیں، اس لیے واشنگ مشین میں کپڑے دھونا اور پاک کرنا جائز ہے۔ سوال: کیا قرآنی آیات بائی پوسٹ بھجوا سکتے ہیں؟ جواب: کوئی ایسے ذرائع موجود نہیں ہیں تو آپ کو بھیجنا بھی ضروری ہے، تو پھر اس کے تھوڑے بہت گنجائش نکل آتی ہے، لیکن اگر کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے تو نہ کیا جائے، کیونکہ اس معاملے میں بے ادبی سے بچنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ ناظرین، مجھے امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئے گی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے اور شیئر کیجئے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔